پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ چیزیں دو دو تین تین ابواب ذمے لگائے تھے، اور اس میں ہم نے عبارت پڑھنے کی مشق کرنی ہے. تو ہم نے یہ آغاز کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے تذکرے سے. تو یہ ثاقب صاحب آپ کے ذمہ تھا. جی جی استاد جی میرے سے اچھا جی، چلیں پھر بسم اللہ کریں. اب اچھا، اس کا ترجمہ نہیں ہم نہیں کریں گے. کریں جی ترجمہ جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہاں پر ہم تھوڑا کر لیں گے، لیکن آپ نے اس کی عبارت ذرا زبانی سے پڑھنے کی مشق کرنی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورۃ الترمذی رحمہ اللہ تعالی قال باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفیہ ثمانیۃ احادیث. ہوں قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس بن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ورق وكان فسه حبشيا. ہوں قال ٹھیک ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال ولا ولا يلبسه ولا يلبسه ولا ان النبي يلبسه صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من فضة وكان يختم به ولا يلبسه. ولا يلبسه. تھوڑا سا طرز بھی لگائے نا. جی ٹھیک ہے جی. ہاں جی، قال دوبارہ ابو پڑھیں. جی ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. ہوں قال ابو عيسى ابو بشر اسمه جعفر بن ابي وحشي ين. ہوں قال حدثنا محمود بن غيلان قال حفص بن عمر بن عبيد هو التنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضة فسه منه. ہاں، اس میں آپ نے کافی سارا اٹک چھٹک دکھائی ہے پڑھنے میں. اچھا حدثنا محمود بن غيلان قال حفص بن عمر بن عبيد هو التنافسي قال حدثنا زهير. اگر سانس ٹوٹ جائے تو ایسے کر لیں، قال حدثنا زهير، جی زهير کر لیں یا زهير کر لیں. قال حدثنا زهير ابو خيثمة عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال. پڑھیں دوبارہ. جی بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حفص بن عمر بن عبيد هو التنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جی كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضة فسه منه. ٹھیک ہے، یعنی وہ فسح منہ کا مطلب ہے کہ وہ اس کا جو ناغ تھا جی جی وہ بھی چاندی کا ہی تھا، یعنی ہاں اوپر جی والا جو حصہ تھا وہ بھی چاندی کا ہی تھا. چند اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہی جڑا ہوا تھا، جی یعنی بالکل فس کا حصہ وہ الگ سے تھا. دونوں مطلب اس کے لیے جا سکتے ہیں. ہاں جی. بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب إلى الأجم قيل له إن الأجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاستنى خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. انظروا. انی انظرو میں دیکھ رہا ہاں، ہوں انظرو انظر. الی جی انظرو الی بیاضی فی قفہ.
دوبارہ پڑھیں یہ متن، دوبارہ پڑھیں جی لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یکتب الی الاجم قیل له ان الاجم لا يقبلون الا کتابا علیہ خاتم فاستنا خاتما فکأنی انظر الی بیاضہ فی کفہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممالک اور ملوک کی طرف خط بھیجا، جی اس وقت آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ خط اس وقت اصل سمجھتے ہیں جب اس پر بھیجنے والے کی مہر ہو، تو آپ نے پھر یہ مہر بنوائی. فستنا خاتمن، آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی. تو فکأنی انظر الی بیاضہ فی کفہ، تو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ میں ابھی بھی آپ کی ہتھیلی میں اس کی سفیدی، یعنی وہ جو چاندی تھی اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں. جی بالکل. اچھا جی، آگے چلیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن سمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد ستر ورسول ستر والله ستر. ہاں نہیں، محمد ستر جی جی محمد ورسول ستر، اور والله ستر. ہاں جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. محمد یہ رسول آپ اللہ وسلم پھر کی کوئی جگہ. جی انگوٹھی پہ جی لکھی ہوئی عبارت محمد رسول اللہ. جی. ٹھیک ہے، آگے چلیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا نصر بن علي الجحزمي أبو أمر قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ لا رسول بخاب. بخاتم. ہوں یہ ویسے دونوں طرح سے ٹھیک ہے، خاتمین بھی ٹھیک ہے، خاتمن بھی ٹھیک ہے. اچھا چلیں ہاں ٹھیک جی ہے. یہ میں نے ڈکشنری میں دیکھا تھا. اللہ، لیکن ہم خاتمین نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ بھی خاتمین فساغ قرآن رسول کریم اللہ. میں خاتم النبیین جی بالکل بالکل. کیا ہے، لیکن ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے. ہاں جی. فساغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتمن حلقاتہ فضت و نکش فیہ محمد رسول اللہ ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ نقش وسلم. فیہ، جی یہ نقشہ وب تفعیل سے اچھا ہم پڑھیں گے. نکشہ ہے. اچھا نکشہ، جی میں نے نکشہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. وہ نکشہ دوبارہ پڑھیں فیہ ذرا. ان النبی صلی اللہ علیہ ان وسلم. النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتب الی کسرا و کیسرا و نجاشی فقیل له انہم لا یقبلون کتابا الا بخاتم فصاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتما حلقته فضة و نکش فیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ. ہاں جی بسم آگے الله جی. الرحمن الرحيم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سيد بن عامر والحجاج بن منهال عن حمام عن ابن جريج عن زهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. ہاں نزع خاتمہ، اس پہ یہ نقش تھا محمد رسول اللہ، تو آپ اس کو اتار دیا کرتے تھے جب بیت الخلاء میں جاتے تھے. ہاں جی آگے چلیں. الله الرحمن الرحيم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن نافع عن ابن عمر ہاں رضي الله. یہ ابن ابن یہ کون سا اعراب ہے؟ قال حدثنا عبيد الله بن قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن نافع عن ابن عمر عن ہاں ابن جی عن ابن عمر. جی دوبارہ پڑھیں. حدثنا اسحاق بن منصور. جی قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر رب نی نافع. یہ مجھے لگ رہا ہے غلط لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ ان ہونا چاہیے.
उबैदुल्लाह इब्न उमर इब्न नाफिन। क्योंकि नाफे जो हैं वो हजरत उमर से करते हैं। चलें, ये इब्ने उमर दरमियान में शायद आ गया। काला हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न उमर इब्न नाफिन अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल इत्तखज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन मिन वारिकिन फ़काना फ़ी यदिही सुम्मा काना फ़ी यदी अबी बकरिन व यदी उमरा सुम्मा काना फ़ी यदी उस्माना हत्ता वक़ा फ़ी बि'r अरीसिन नक्शुहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। ठीक है जी। इनके बाद किन की बारी है? ये जीम लिखा हुआ है, मौलाना जमील साहब की है, तो तशरीफ लाए हैं। अभी थे वैसे पिछली क्लास में, आगे आगे दोबारा। अच्छा अच्छा जी। हजरत मौलाना जमील साहिब दामत बरकातुहुम। अ, हजरत मौलाना जमील साहब, आपकी आवाज मेरे ख्याल से वो कनेक्ट नहीं हुए अभी। या अय्युहा शेख। अच्छा चलें, वो कनेक्ट होते हैं जब तक, तो हम अगला चैप्टर देखते हैं। हाँ जी, ये हाला खान, वो भी नहीं आई। वो भी तशरीफ नहीं लाई। अब क्या करें? वो एक मेरे डिस्कनेक्ट ख्याल हो आगे गई। और भी हैं, 4 लोगों की थी, पर ये आगे वाले देख कौन है? हाँ जी। हाँ जी। ना, जमील साहब का तो ये था, जमील रहमानी साहब। ये जीम और किनका है? असलम असलम साहब का तो सही, असलम साहब का असलम डायरेक्ट। साहब है। हाँ, असलम साहब। असलम साहब। वो भी नहीं आए। माँ हाजा या अय्युहा शयूख। हमारे कॉलेज में जिस दिन इंग्लिश का टेस्ट हो तो आधी क्लास गायब होती है। अच्छा, तो कौन हिम्मत करेंगे जी? मैं ही कर लेता हूँ सर। अच्छा, तर्जुमा करते हैं, ठीक है। जी आप चलें जी। साकिब साहब, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा जा फी अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यख्ततिमु फी यमीनिही व फीही तिसअतु अहादीसिन। हम्म। क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न सुहैल इब्न अस्करिन अल बगदादी व अब्दुल्लाह अस्करिनिल बगदादियु। अस्करिनिल बगदादियु। जी अस्करिनिल बगदादी व अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमानी क़ाला अखबरना यहया इब्न हस्सानिन क़ाल हम्म। हद्दसना सुलेमान इब्न बिलालिन अन शरीक इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी नमरिन अन नामिरिन। इब्राहिम नामिरिन नामिर। नामिर जी हम्म। नामिरिन अन इब्राहीम अबनी अब्दुल्लाह इब्न हुनैन अन अबीही अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल हम्म। अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यलबसु खातमहु फी यमीनिही। जी, तर्जुमा भी कर लें इसका। जी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अंगूठी अपने दाएं हाथ में पहनते थे। जी, दाएं हाथ में पहनते थे। जी आगे रिवायत आएंगी जिसमें बाएं का भी। बाएं हाथ में पहनने की भी दो रिवायात हैं। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद की बाएं हाथ में पहनने की,
اور دوسری حسنین حضرت حسن و حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کی۔ لیکن حضرت امام ترمذی ان روایات کے بعد متصل یہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ ایک منقطع ہے، حضرت حسنین والی روایت منقطع ہے، اس وجہ سے ضعیف ہے، اور دوسری بھی انہوں نے کہا کہ اس کی بھی سند ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الٹے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہنی، بلکہ آپ یہ انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں ہی پہنا کرتے تھے۔ ہاں جی، پڑھیں جی آگے۔ جی حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب بن عن سليمان بن بلال ہاں عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نامر نحوه نحوہ، یہ مفعول بنے گا حدثنا کا، حدثنا نحوہ۔ اچھا جی نحوہ جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حدثنا احمد بن منین قال حدثنا یزید بن ہارون عن حماد بن سلمۃ قال حماد ابن، حماد جی عن حماد بن سلمۃ قال رأيت ابن ابی رافع نہیں ابن، رأيت ابن ابی رافع ہاں اب پڑھیں رأیت ابن، جی رأیت ابن۔ جی قال رأيت ابن ابی رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه۔ اس کا ترجمہ کریں، جی عبداللہ ابن جعفر کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن جو ہیں حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابی رافع کو دیکھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عبداللہ بن جعفر کو دیکھا تھا وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، اور عبداللہ بن جعفر فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ جی آگے چلیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه۔ ٹھیک ہے، اگلی روایت چلیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه۔ جعفر یہ بن وہی محمد، روایت ہے۔ ہاں جی جعفر بن محمد امام باقر ہے محمد، اور جعفر صادق جو اہل تشیع کے جن امام ہیں۔ جی جی، نہیں ہمارے بھی ہیں، ہمارے بھی جی جی ان کے ساتھ انہوں نے، بس یہ ہے کہ وہ ان کی روایات بھی ہے نا، یہ اچھی بات ہے ہماری طرف بھی جی ہاں جی جی۔ بسم اللہ الرحمن پڑھیں جی الرحیم آگے۔ قال حدثنا محمد بن حمید الرازی حمید الرازی جی قال حدثنا جریر عن محمد بن جریر، حدثنا جریر عن ہاں محمد بن اسحاق عن السلتی سلتی جی السلتی عن السلتی بن عبد اللہ قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه۔ جی سلط بن عبداللہ نے کہا کہ حضرت
عبداللہ بن عباس ابن عباس اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایسا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. ہاں جی، جی. آگے قال چلیں جی. قال حدثنا محمد بن ابی عمر قال ہم، حدثنا سفیان ان سفیان قال حدثنا ہم، سفیان ان ایوب بن موسیٰ النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی ہم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فسه مما يلي كفه وجعل. وجعل فسه مما يلي كفه جی، فصہ. ٹھیک فسه ہے. ونكش فيه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونهى ان ينكش احد عليه وهو الذي ینقش ونہا ان ینقش احد علیہ. جی ونهى ان ينكش احد عليه وهو الذي سكت من مؤيكيب في بئر جی ريس. جی. جی جی. ہاں جی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اور جس کے اندر تھا نگینہ تھا جو آپ کے ہتھیلی کی جانب ہوتا تھا، اور اس پہ جی. نقش تھا محمد رسول اللہ، اور آپ ہم، نے منع فرمایا کہ کوئی بھی یہ نقش نہ بنوائے، یعنی کہ اپنی انگوٹھی پہ نہ بنائے. اور وہ ہم. انگوٹھی وہ الذی جو کہ سقطہ کھو گئی موئکیب سے بیریریس میں، ہاں، گر گئی. گر گئی. جی گر گئی، سقطہ گر گئی. ہاں جی. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن جعفر بن محمد عن ابیہ قال كان الحسن والحسین یتختمان فی یسارہما. ہم. حضرت جعفر بن محمد کی اپنے والد سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. جی. تو اس کے بعد یہ نیچے ہاں والی جی، میں یہ میں نے پڑھیں. کہا. جی جی. ہم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباعي قال تباعی. تباعی. الطباعي. جی ہم. وهو ابن الطباعي قال حدثنا عباد بن العوامي عن ہم. سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحو هذا الا نحوا. نحوا. اچھا جی. یہ بھی. نحوا. ہم. ہاں یہ جی جی. ٹھیک ہے جی. یہ ہمیں ویسے آج کل پڑھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نحو کریں تو پھر پیچھے مثالو موضوع مال لیں، یا نحو تو نحون کر لیں اسے، پھر اسے. نہیں، یہ تو عبارت میں ہے نا. جی جی. لا نعرفه من حدیث، یہ اس سند سے آپ صلی اللہ علیہ کوئی وسلم حدیث نہیں. جی ہاں جی. سے ہم اس جیسی کوئی روایت نہیں پہچانتے. جی 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 تو ٹھیک. اس کا تعلق اس نعرفہ کے ساتھ جڑے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی. تو نحوا حاذا الا من حاذا الوجہ وروا بعض اصحاب قتادة عن ہاں، قتادة عن دوبارہ پڑھیں. وروا بعض اصحاب بعض اصحاب اصحاب بن. بعض وروا بعض یہ بعض اصحاب کیا بنے گا یہ؟ بی قتادہ، یہ قتادہ کے اصحاب، یعنی اچھا جی. حضرت قتادہ کے شاگرد جی ان جی میں سے بعض روایت کیا کرتے تھے، وہ بتا رہے ہیں. جی. بعض اصحاب قتادہ ہم. ان قتادہ ان انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه كان يتختم في يساره وهو حدیث لا يصح ايضا.
ہاں یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، یہ حدیث بھی اور صحیح یہ جو اوپر والی حدیث ہے نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان جعفر بن محمد ان ابی ہی، ہاں جی تو یہاں پر انقطاع ہے، جی تو انقطاع ہونے کی وجہ سے یہ والی روایت بھی ضعیف ہے۔ ہاں جی، وہ امام باقر سے کر رہے ہیں، امام باقر نے حسن حسین سے ان کی ملاقات نہیں ملاقات نہیں ہے۔ جی ہاں جی آخری پڑھے جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حدثنا محمد بن عبید اللہ للمحاربی قال نہیں نہیں حدث یہاں پہ نون نہیں آنا، اچھا عبید اللہ المحاربی، ہاں ہی کو ملائے ساتھ، جی جی عبید ٹھیک ہے اللہ المحاربی۔ جی قال حدثنا محمد بن عبید اللہ المحاربی قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم ان ابنی ان نہیں ہے، قال حدثنا عبد العزیز بن ابی ہم، عبد العزیز بن ابی زو زو نہیں، عبد عبد العزیز ہی العزیز ہی بن آئے گا۔ عبد العزیز بن ہاں یہ ذکر زائے گا آپ کو نا۔ جی جی جی، یہ وہ دماغ میں ٹھیک ہوتا ہے، پڑھنے میں صحیح نہیں آ رہا ہوتا جی جی وہ تو مجھے ذکر آئیڈیا زائے گا۔ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم ان ہوں، موسی بن ہاں عقبہ ہاں ان موسی بن عقبہ ہاں ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ہوں اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتما من ذهب فکان یلبسه فی یمینہ ہوں فاتخذ الناس خواتیم من ذهب فطرحه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال لا البسه ابدا فطرح ہوں، الناس خواتیمہم خواتی، خواتیمہم ہاں خواتیمہم پھینک دیا لوگوں جی نے جی بھی اپنی اپنی انگوٹھیوں کو، انگوٹھیوں کو جی خواتین ہوں۔ خواتیمہم جی ترجمہ کریں۔ جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور آپ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ میں دوبارہ اسے کبھی نہیں پہنوں گا، تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ پھینک دی، یعنی کہ سونے کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنی، اور پہنی بھی تو کچھ دن پہنی، کچھ دیر، اور پھر اس کو پھینک دیا۔ اچھا جی، یہ ان کا بھی مکمل ہوا۔ ابھی تشریف لائے تھے جمیل صاحب، شاید نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہے، ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں بار بار۔ اچھا جی اگلا چیپٹر کون کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مدثر صاحب، آپ ہمت فرمائیں، جی یا گو ہیڈ۔ جی جی نہیں پڑھ تو نہیں پایا میں۔ آسان ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی چھوٹی روایات ہیں، بس یہ سند پڑھنی ہے، وہ اس میں امید ہے کہ آپ اتنا ہو گئے ہیں کہ سند ٹھیک پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ في سند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن محمد بن بشار أخبرنا قال أخبرنا وهب یہ وہب ہے کہ وہب ہے جی کے جی اوپر زبر وہب بن جریر، ابن جرير قال أنبأنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة ہاں قال کیا مطلب ہوگا کانت کبھی آتو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا یہ انہوں نے لکھا تھا کہ کیا اس کے کوئی جو قبضہ ہے ہاں دستہ، دستہ
وہ چاندی کا تھا. وہ چاندی کا تھا. یعنی اگر چاندی وغیرہ اسلحے پر استعمال کی جائے اور اس کی دار غالب نہ ہو تو وہ بھی درست ہے اس کو استعمال کرنا. کبیعۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا قبضہ یہاں پر ہاتھ یعنی ہاتھ سے پکڑتے ہیں، وہ چاندی کا تھا. ہاں جی آگے چلیں. قال حدثنا محمد بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. ٹھیک ہے یہ وہی ہے. آگے چلے جی. حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال أخبرنا طالب بن حجير عن ہود. یہ ہود دن ہی ہوگا کہ ہودا یہ وہ نہیں ہو دین ہی ہوگا. عن ہود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب على وفضة. کیا ہوگا؟ وعلی سیفہ. ذهب وفضة. ہاں جی ٹھیک ہے. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كان قبية السيف فضة. فضتن کے تن. جی کانا کا وہ خبر ہے جی فضة. ہاں کانت قبیعۃ السیف فضتن. ٹھیک ہے تو ترجمہ کیجئے اس کا. دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے تشریف لائے اور آپ کی تلوار پر سونا اور چاندی تھا. جی تو غالب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا چاندی کے بارے میں تو فقال تو یہ کس نے کہا؟ اپنے جد ان کے اپنے دادا سے. ہاں یہ پیچھے راوی ہیں. ہاں وہ دادا نے کہا. انہوں نے کہا کہ وہ اس کا جو قبضہ تھا وہ چاندی کا تھا. وہ چاندی کا تھا. ٹھیک ہے آگے. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي ہاں قال اخبرنا ابو عبيدة الحدادي حدادیو. اچھا یہ اس میں یہ حدادی ہاں جی. عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين جی قال صنعت سيفي على سيف سمرة على سيف سمرة بن جندب سامورا تبنی. سمرة بن جندب وزعم سمرة سمورة ہاں أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. جی ہاں جی. حنفیہ کا کیا مطلب؟ حنفی یہ ابو حنیفہ قبیلہ تھا.
اس قبیلے اچھا کے ہتھیاروں، اس قبیلے کی تلواروں کی طرح کی تلوار تھی، حنفی اچھا تلوار اچھا تھی۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا، ابن سیرین نے کہا کہ میں نے اپنی تلوار جو ہے سمرہ بن جندب کی تلوار کے طرح بنوائی، ہوں، آ، اور سمرہ کا خیال تھا کہ ان کی تلوار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے مطابق کی طرح کی ہے بنی ہوئی، اور ہوں، وہ حنفی قبیلے کی یعنی والی تھی۔ جی آگے آگے بڑھے جی۔ یہ مسلمہ کذاب قال کا قبیلہ تھا، یہ جو بنی حنیفہ ہاں جی، یہ بڑی ان کے ساتھ زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ مسلمہ کذاب نے بڑی مشکل کھڑی کی تھی مسلمانوں کے لیے، جی جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قبیلہ بہادر قبیلہ تھا، ہاں، جنگجو، بہت جنگجو تھے۔ جنگجو لوگ تھے، اور ان کی تلواریں شواریں ایسے لوگوں کی بھی جو لڑنے والے ہوں، ظاہری بات ہے۔ اب جو بٹ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، تو ان کے گھر کا کھانا کافی مزیدار ہوتا ہے۔ جو لڑنے والے ہیں ان کے یہاں پھر لڑائی کے حالات۔ ہاں جی، قال حدثنا عقبة بن مكرم مکرمن، مکرمن مكرم مكرم البصري. حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد عن بهذا بهذا عثمان، الاسناد، عن عثمان بن ہاں سعد جی بهذا الاسناد نحوه. جی، بہذا الاسناد، آگے بھی دو روایات ہیں، یہ بھی پڑھ لیں۔ ہاں جی، باب ما جاء في صفة درع جی في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج ہاں، اشجو، الشج، یہ یہ بھی نسبت ہے الشج. ہاں جی، یہ لقب ہے۔ اچھا جی. قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان علي كان کانا، على النبي ہاں، قال على النبي يوم أحد زرعان درعانی، درعان اچھا یہ آپ نے درعان کیا پڑھا؟ یہ کانا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، يوم أحد ہاں یوما پڑھیں گے، یوم احد درعانی، ٹھیک ہے درعان جی۔ فنهض إلى الصخرة. ہوں، یہ نهض جی جی، إلى نہض، الصخرة نہض، ولم يستطع ہوں، فأقعد 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 ہاں، فأقعد طلحة تحته. طلحتا، فاقعد طلحتا، یہ آپ اس پہ ان پہ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے. ہاں آپ نے بٹھایا طلحہ کو تحتہ اپنے نیچے، اچھا اچھا ٹھیک ہے. فأخذ طلحة ہوں تحته. ہوں، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة.
قال سمعت النبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی قال حدث ترجمہ کر لیں. اچھا جی. زبیر ابن العوام فرماتے ہیں کہ احد والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو زرہیں تھیں. زیریں تھیں جی، دو دوہری زیرہ پہنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ ہاں، دو دوہری زرہ تھیں. وسلم. یعنی چٹان پر چڑھنے کی کوشش کی، جی جی چڑھنے لگے. چڑھنے لگے لیکن نہیں چڑھ سکے. ہاں جی. تو آپ نے اپنے نیچے طلحہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا ہوں اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر یعنی چڑھ کے ہوں چٹان پر چڑھا. اور تو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہوئے کہ طلحہ نے واجب کر لیا، یعنی اپنے لیے جنت واجب، واجب کر لی. جی اپنے لیے جنت واجب کر لی. ہاں جی. قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان ابن سفیان سفيان حدث سفيان بن ہوں رعينة عيينة عن يزيد بن خصيفة ہوں عن السائب بن يزيد ہوں جی. أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد یوم درعان يوم أحد اچھا یہ أحد ہاں يوم جی. أحد درعان ہوں قد ظاهر بينهما. جی کیا ترجمہ ہوا؟ صاحب جزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد والے دن دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی. ہوں قد ظاہر سے نہیں سمجھا رہا، ظاہرہ کا مطلب کیا؟ دونوں کے درمیان نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی تھی، یعنی ایک دوسرے کے اوپر تھی. ایک دوسرے کے اوپر چڑھی. جی جی ایک منٹ. ظاہر بینہما اے جمع بینہما ولبس احداہما فوق الاخرى انه جعل احداہما ظہارتا والاخرى بطانتا. ایک کو نیچے پہنا ہوا تھا اور ایک کو اس کے اوپر پہنا ہوا تھا. واللبس الدرعین يدل على الاہتمام فی التوقی فی الحرب. جنگ کے اندر دشمن سے بچنے میں اہتمام پر دلالت کرتا ہے. لیساعد ذالک فی الاقدام، تاکہ یہ یعنی دشمن حملہ کرنے میں مددگار ہو. عمل اقتراص بالعدو، اور دشمن کے جو نشانہ ہے اس سے بچا جا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتیاط کی غرض سے دو درہیں پہنی ہوئی تھی. اچھا جی، یہ دو احادیث ہو رہے ہیں، یہ بھی پڑھ لیں، پھر ہم یہاں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ، پھر باقی اگلے کلاس میں پڑھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی قال حدثنا طيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس یہ عن حدثنا جب دوبارہ پڑھیں تو اس کے شروع میں بھی قال پڑھنا ہے. قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر
قیل له هذا ابن قتل قتل قتل. قتل ابن قتل هذا ابن قتل متعلق متعلق. جی متعلق ب- ب- بأستار الكعبة جی. بأستار الكعبة فقال اقتلوه. ہاں جی. تو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور آپ نے یہ خود پہن رکھی تھی. جی جی، خود سر کے اوپر جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے. تو آپ سے کہا گیا کہ یہ ابن قتل ہے جو پردے سے چمٹا ہوا ہے، جی پکڑا ہوا ہے دوسرے سے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو. ہاں، یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کو وہاں پر بھی، جہاں پر وہ امن والی جگہ ہے، وہاں پر بھی قتل کر دو. ہاں جی. قال حدثنا عیسی بن احمد عیسی بن احمد حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن انس عن ابي شهاب عن انس. یہ حدثنی مالک بن انس، اس کے بعد کیا ہے؟ اس دوبارہ میں پڑھیں تو یہ والی روایت، 106 نمبر روایت دوبارہ پڑھ لیں. تھوڑا سا نا اس میں تھوڑی فرق ہے، میں پھر پڑھ جو میری اچھا کتاب جو ہے آپ، نا میں اس سے پڑھ. اچھا چلیں. حدثنا حدثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن انس اچھا وہ آپ کے تھوڑا سا اچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ ابھی اس میں تو ابن یہ ہے کہ شہاب ہے کہ ابھی شہاب ہے؟ نہیں عن ابن ہے شہاب. ہاں، ان ابن شہاب. جی عن ابن شہاب جی. عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر على رأسه مغفر. جی جی، مغفر. قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن قتل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. ہاں، محرم. ہاں جی، کیا ترجمہ ہوا؟ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر پر خود تھی. فرمایا کہ آپ نے اسے اتارا تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ ابن قتل جو ہے وہ کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو. تو ابن شاہ فرماتے ہیں اور مجھ تک یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت احرام کی حالت میں نہیں تھے. ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں نہیں تھے.
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر سے آئے تھے، تو مکے سے باہر سے جو مکے میں آنے والا آدمی ہے اس کے بارے میں یہ موقف ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھ کر آئے گا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا۔ تو بعد میں کچھ روایات سے یہ بھی ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو اس دن کے لیے میرے لیے حلال کر دیا، یعنی میں بغیر احرام باندھے بھی اس میں جا سکتا ہوں، تو صرف یہ اس دن کے لیے تھا۔ اچھا جی چلیں، ہم نے یہاں تک مکمل کیا۔ اچھا، حضرت مولانا جمیل رحمانی صاحب، یہاں سے آپ کا فی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آپ کی باری ہے، لیکن یہ ہم پھر اگلی کلاس میں جمیل صاحب پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے غالباً۔ سنتے ہی ہو گئے تو جی آپ کی بات سنتے ہی ہو گئے ڈسکنیکٹ۔ یہاں تو ان کا نیٹ ورک خراب ہے اور پھر آگے حضرت مولانا جمیل صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نیٹ ورک کا ایشو ہے، آپ کی آواز ہمیں میرا نہیں نام آ بھی رہی۔ ہے جی جی جی، نیٹ ورک کا پرابلم آ رہا ہے اچھا، تو آپ کی جمیل باری تھی، تو یہ ہم اگلی کلاس میں آپ سے ہی شروع کریں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ جی امامہ سر، کے بارے میں جو احادیث ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم یہاں سے سٹارٹ جی کریں گے۔ اچھا جی، ابھی کروں یا کل سے ہوگا؟ ہاں جی اگلی کلاس میں اگلے ہفتے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی باب ما بہتر، جاء ٹھیک ہے، ٹھیک فی ہے۔ مشیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں۔ تو یہ 3 احادیث ہیں۔ اس کے بعد فی تقنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک حدیث ہے۔ فی جلستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھنے کا انداز، اس میں 3 احادیث ہیں۔ اور فی تکیہ لگانے کا انداز ہے، اس میں 5 احادیث ہیں۔ تو یہ یہاں تک، تو یہ مولانا معاویہ صاحب، جی استاد جی، کہاں سے یہ استاد آپ جی؟ کے ذمہ، یہ آئے گا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ حدیث نمبر اچھا نہیں، یہ غلط لکھا ہے۔ حدیث نمبر 127 تک یہ سٹارٹ ہوگا، حدیث نمبر 116 سے، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ۔ اس میں 4 چھوٹے چھوٹے ابواب ہیں، وہ آپ نے تیار کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، فی اتقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے ہم چلیں گے فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 11 حدیث ہے اس میں۔ اچھا، عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 حدیث اس میں ہیں، یہاں تک۔ تو حضرت مولانا شاہ ولی صاحب، جی استاد جی، تو یہاں تک آپ کے، یعنی 128 سے لے کے 145 نمبر حدیث تک۔ جی استاد جی، ٹھیک ہے استاد جی، انشاءاللہ۔ یہاں تک۔ اچھا جی، ڈاکٹر سلمان احمد شیخ صاحب، 146 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ باب ما جاء فی ادامی، یہ لمبا چیپٹر ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ ادام والا کر لیں، ڈاکٹر سلمان صاحب آپ جی استاد۔ جی اس سے یہ پہلے یہ خبز بھی میرے استاد جی میں، اس ہاں کا جی، خبز، یہ خبز والا آپ کے ذمہ ہو گیا۔
153 नंबर हदीस तक आपके जिम्मे होगा। तो डॉक्टर सलमान अहमद शेख साहब के जिम्मे ये वाला पूरा चैप्टर है, 33 अहादीस है, तो आप ये देख लें। तो इससे आगे फिर हम दोबारा तकसीम करेंगे। तो ये यहाँ तक आपके जिम्मे होगा शाह वली साहब, ठीक है उस्ताद जी। इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज हम यहाँ पे रोकते हैं। तो अगली क्लास में सबसे पहले हज़रत मौलाना जमील साहब, उसके बाद मौलाना मुआविया साहब, उसके बाद मौलाना शाह वली साहब, और फिर डॉक्टर सलमान अहमद शेख साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो यहाँ पे फिर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। हमारी क्लास की हाज़िरी आज जो इससे पहली क्लास थी उसकी भी कम थी, और हमारी इस क्लास की हाज़िरी भी आज कम है। तो थोड़ी सी तहरीर शुरका को दिलाए। तो ये सेमेस्टर हमारा फरवरी में मुकम्मल होगा, उस वक्त तक हम हदीस जितनी मुकम्मल कर लें तो इंशाअल्लाह उतना ही बाबरकत होगा। दुआओं में याद रखें जी, अल्लाह ताला खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।